السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حضرت؟ کون صاحب بول رہے ہیں؟ یاسین انصاری بات کر رہے ہیں بریلی سے. اچھا فرماؤ صاحب, کیا حکم ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ہے. ابھی ریکارڈنگ سنی, بڑا اچھی لگی. کون سی والی؟ یہی جو نکے والی تھی نا کہ سنی دے رہے ہیں دیوبندیوں کے گھروں میں اپنی اپنی بیٹیاں. دینا چاہیے, اس میں کیا, کہاں جائیں گی بیچاری؟ نہیں وجہ یہ ہے, یہ لوگ الٹا بتاتے ہیں کہ بہابی کی تو لو, دیوبندی کی تو لے آؤ اپنے گھر میں, اپنی مت دو دیوبندی کے گھر میں. اچھا, ہاں وہ سالے فاروق عجیب. رضوی تو یہ کہتا ہے کہ دیوبندی کی لڑکی مت لو, اس کو جہاں چوپر ایسا کھوجنے کیا کیا. ان لوگوں کی چونیاں ٹائٹ کرتے رہو. ایک آپ ہو, ایک قاری احمد حسن امروہہ والے. ارے وہ تو بہت ہاں زبردست مناظر ہیں. بس ان کی ایسی تیسی کرے رہو. ان لوگوں نے جینے زندگی جہنم بنا دی امت کی. ان لوگوں نے تو دیکھو, میں کہتا ہوں آر ایس ایس ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے, وہ ایک پارٹی ہے سیاسی حساب سے, اپنے حساب سے ٹھیک پارٹی ہے, بڑھیا, اپن کو ملک اس سے میں کیا ہے تو مطلب. چلے لیکن گی. یہ انہوں نے تو ایسا بیج بویا ہے کہ جتنا ہمیں آر ایس ایس سے ڈر نہیں لگتا, شیو سینا سے, اتنا ان کی مسجدوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے. اب ایسا سمجھ لو ہماری یہاں ہوں. گاؤں کے اندر لوگوں 6-7 ہزار آبادی ہے, ہاں ماتر 2 مسجد ہیں. بس کوئی دقت نہیں ہے, چاہے 10 مسجد بنائے 20 مسجد بنائے, کوئی دقت نہیں ہے. لیکن ہماری انہی کے جو فرقے کے ماننے والے ہیں سالے یہ بننے ہی نہیں دیتے ہیں. اچھا, یہ بریلی والے. اور سب جی ہم تو خیر سلسلہ مداریہ سے تعلق رکھتے ہیں, ارے جعفری مداریہ. میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان میں جتنا نقصان ان لوگوں نے پہنچایا ہے مسلمانوں, بہت اور یہ زیادہ. خود وہابی سے چندہ لیتے ہیں, کھاتے ہیں, گھر میں جا کے ارے کھاتے ہیں. ابھی آج آپ شاید چلے جاؤ, یہ طاہر, وہ کون ہے, طاہر رضا مراد آبادی, وہ جو ہے پکا کٹر وہابی ہے, اور اس کی بہن وہابی کے گھر میں بھوجپور میں, اور ہاں نا بات کٹر صحیح بریلوی بنا ہوا ہے. ہاں مطلب دکھانے طاہر رضا مراد آبادی طاہر ہے. دکھانے کو یہ لوگ. تو یہ کتنے ایسے ہیں میں بتا دوں گا آپ کو, جن کی بہن بیٹیاں دیوبندی گھر میں ہیں اور دوسروں کے سامنے منع کرتے ہیں. حضرت یہ لوگ جو ہیں ایک طرح کی گنڈے قسم کے لوگ ہیں. میں بتاؤں آپ کو, یہ ان سے طاہر آپ رضا دین مراد کی بات آبادی کرو گے تو اور یہ یہ لڑنے کی بات کریں گے. ایک فاروق صاحب, وہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں گوندپورہ میں, وہ حکیم گنج کے لوگوں کو مسلمان نہیں مانتے. جو ایک مسجد بنائی ہے انہوں نے, وہ بھی سنی ہے, مسلمان ہے, درود شریف پڑھنے والے, سلام پڑھنے والے, کھڑے ہو کے سلام پڑھنے والے بھی ہیں, سب کچھ ہیں حکیم گنج میں. دوسری مسجد بنائی کہ بریلی والوں کو نہیں مانتے ہو, تو وہ انہیں فاروق جو ہے, ایک جسیم ہے سیفی جسیم, یہ مسلمان نہیں مانتے ان کو. اور وہ مفتی اعظم رامپور کو بھی مسلمان نہیں مانتے. اس کے ارے علاوہ اور یہ کعبے کے لوگوں کا امام کو رشتہ نہیں ہے مسلمان نہیں سر. مانتے. جسیم سیفی ہیں, اور یہ فاروق حافظ فاروق صاحب ہیں, یہ کعبے کے امام, مسجد نبوی کے امام کو مسلمان نہیں مانتے, وہاں کے رہنے والوں کو بھی نہیں مانتے. مطلب یہ ہے کہ جب تک بریلی والے نہیں مانیں گے تو یہ بھی نہیں مانیں گے. ارے یہ گنڈے قسم کے لوگ ہیں, ان کی چونڑی ٹائٹ کرتے رہو سے. اب یہ بتاؤ کہ جب بریلی کے اوپر ہم تھوڑی ایمان لائے, ہم دیوبند پہ ایمان لائے, ارے مطلب ہی نہیں ہے یار. ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں. بس بات ختم. اور رہا بات کسی کا کوئی اختلاف ہے تو اس دیکھو, تک ہم نے رکھو, پڑھا ہمیں ہے اس سے کیا آمنت بننا ہے. باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ. جی اور آپ بھی بریلی میں جانتے ہوں گے کتنی سنیوں کی لڑکیاں دیوبندیوں کے گھر میں ہیں, آپ خود وہیں رہتے ہیں, آپ کو ہی پتہ ہوگا, سینکڑوں رشتے ہیں. ارے رشتے کیا, ان کے خود کے پریوار میں کوئی فائدہ نہیں ہے ان کی بولنے سے. ہم تو خیر پہلے رکھتے تھے آنا جانا, اب نہیں ہے. صحیح کہہ رہا ہوں, ان کے پریوار میں بھی وہ شعیب رضا صاحب بجنور کے تھے, ان کے نانا مامو دیوبندی تھے, یہ اظہری میاں صاحب کے داماد تھے. ہاں ہاں ان کے بالکل نانا بات مامو صحیح ہے. دیوبند, میں تو ان کے گاؤں ہو کے آیا ہوں, دودھلی گاؤں کے تھے, بجنور کے رہنے والے, بجنور ارے نجیب آباد کے پاس. اور ایک وہیں کا مفتی افتخار امجدی ہے, وہ جو جھانسی مئو رانی پور میں امامت کر رہے ہیں, ان کی دونوں سگی بہنیں دیوبندی کے گھر میں تو ان کے گاؤں میں تقریر کر گیا ہوں, سگی دونوں بہنیں دیوبندی کے گھر میں. وہیں نجیب آباد میں صاحب, زیادہ دور بھی نہیں. ایک کام کرتا ہے بال بنانے کا, اور ایک دوسرا حمالی وغیرہ کا. میرے تو سب معلوم ہے. ویسے حضرت آپ کو نالج بہت ہے ماشاء اللہ. کب سے کافی ٹائم ہو گیا آپ کو سنتے ہوئے, 6-7 مہینے ہو گئے. ہے میں نے سنا, میں نے یار بڑا پکی نالج ہے یار, یہ تو ساری جانکاری یا تو ہم لوگوں کے پاس تھی, ہمارے سلسلے پیرزادوں کے پاس, لیکن وہ اجاگر نہیں کرتے. لیکن حضرت کو علم بہت ہے, ہر چھوٹی بڑی خانقاہ کے بارے میں معلوم ہے, ہر چھوٹے بڑے شہر کی نالج ہے. اللہ نے اتنی صلاحیت سے نوازا, آپ کو اللہ خوب ترقی دے. دیکھو, میں نے کبھی یہ نہیں کہا دیوبندی بنو, میں نے کبھی کہا, نہیں مطلب ہی میں نے نہیں ہے. کبھی کہا بریلوی بنو. ارے سیدھے بالکل سچے نہیں, مسلمان بنو یار. مسلمان بنو, حقیقت بات ہے. سنی تو سب ہیں, جو صحابہ کو مانتے ہیں, اہل بیت کو مانتے ہیں, سنی ہے. بس وہ سننی ہے. اب اور کون سا سننی چاہیے ان کو؟ سرخاب کے کوئی پر لگا جائے سنی ہونے کے. انہیں صرف وہ چاہیے, تم مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا دو, چاہے اس کے بعد تم نعرے تکبیر لگاؤ یا مت لگاؤ. میں تو کہہ رہا ہوں, حضرت شیخ شاہ بدی الدین قطب المدار مکن پوری رحمۃ اللہ علیہ,
جی اب وہاں پر مفتی اعظم مکنپور مفتی حضرت مفتی اسلامی صاحب ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے. ہاں اسرافیل حیدری. اور خطیب الہند حضرت مولانا وہ سعید اختر صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا، بہت بڑے مقرر تھے ہیں. جی جی اور اس کے علاوہ آپ وجہ سلطان المجاہدین حضرت مولانا سید ستین حیدر میاں مہاراجہ شریف میں ہاں وہ مہاراجہ شریف قطب مہاراجہ شریف کے قطب ہیں. اگر لوگ ان کو پہچان لے تو سب ان کے کافی میں کہہ رہا ہوں کروڑوں لوگ مرید ہو جائیں، لاکھوں لوگ. نہیں خیر ہم تو عقیدت رکھتے ہیں ان سے، ان سے سلطان المجاہدین سے مولانا توقیر صاحب ہیں، وہ سید ستین حیدر میاں ہاں جی جی مہاراجہ شریف کے قطب ہیں اس وقت کے. جی 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 جھانسی میں انہوں نے ان کے ہزار بہت بڑی تعداد میں مرید ہیں، اور ان کا مرید لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اللہ بڑھیا ہے خانقاہی لوگوں اور کا نا، ادھر ہم اللہ بھی قطب تعلق خانقاہی رامپور سے حضرت مولانا خوشنود صاحب ہیں، حاجی خوشنود صاحب قطب رامپور ہیں، رامپور کے قطب ہیں. جی 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 اور مفتی اعظم رامپور حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب ہیں. اور ایک اور مفتی ہیں وہ بھی قابل ہیں، مفتی یونس صاحب رتن پور کے ہیں، وہ بھی زبردست عالم ہیں، قابل ہیں بہت زبردست. وہ بھی یہ باتیں نہیں کرتے اس طرح کی. ماشاء اللہ آپ کے اندر بہت صلاحیت ہے لوگوں کو مطلب سمجھانے کی، لوگوں کے ارے بارے میں قطب جاننے کی. بریلی کا تو میں نے بتایا ہی نہیں آپ کو. قطب بریلی بھی ہے حضرت مولانا مفتی صالح صاحب جو جامع مسجد کے پاس رہتے ہیں، اچھا 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 وہ میرے ٹھیک ٹھیک استاد بھی ہیں، قطب ہیں بریلی. جی 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 میں تو ان کو ہی مانتا ہوں، وہ فالتو باتیں نہیں کرتے. ایسا نا جو وہ سمجھدار. ازہری میاں کے یہاں پڑھاتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الرضا کے. جامع الرضا میں شیخ الحدیث ہیں، وہ ان باتوں میں نہیں پڑھتے. میں ان سے ملا ہوں اور ان کو حدیث بھی سنایا میں نے. وہ حق بڑے ایسا نا پابند شرع عالم جنہیں کہا جائے وہ. حضرت ان لوگوں میں ایک طریقہ یہ بھی ہے جہاں یہ پیسے کا حساب کتاب دیکھتے ہیں وہاں سکوت اختیار بھی کر لیتے ہیں تھوڑا. ان لوگوں کو نا دنیا کو زیادہ اپنا لیا ہے. ہاں اچھا ذرا جاؤ قطب مراد آباد. قطب مراد آباد دیکھا جائے تو مفتی اعظم مراد آباد ہیں، حضرت مولانا مفتی ایوب خان صاحب نعیمی شیخ الحدیث فقیہ الاسر ہیں. جی 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 تو یہ سب قطب اس زمانے کے ہیں. اب دیکھو کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو مجبور ہو جانا پڑتا ہے. یہ لوگ دباؤ دیتے ہیں نا، دباؤ. ادھر چلے جاؤ تو ارے علی گڑھ میں ہمارے ایک بہت خاص ہیں حضرت مولانا شمشاد صاحب برکاتی، جی جی ہمارے شہید سے مرید ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے علی گڑھ میں 14 سال گزارے، ایسے آدمی نہیں دیکھے ہم نے. تین لوگ نظر آئے بس جن کو خبیث کہا جائے، باقی تو بدگمانی ہی کی معاملہ ہے. ان حضرت لوگوں مولانا میں شمشاد صاحب برکاتی بہت قابل عالم ہیں، اور گڈے والی مسجد کے امام میں برسوں سے بہت بڑا کام کر رہے ہیں علی گڑھ میں. اچھا اچھا زبردست کام کر رہے ہیں. ان کے ساتھ میں ایک اور ہیں شان نظامت کا ہو حضرت مولانا حضرت حافظ شان عالم صاحب، وہ امام ایک تارا مسجد، وہ بھی بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ سب قابل لوگ ہیں، انہوں نے سنیت کو سنبھالا ہے، برباد نہیں کیا. ہونا بھی چاہیے بھائی دیکھو ملت میں کو کہہ رہا ہوں سنی اٹھانے رہو، میں کوئی منع نہیں کرتا، لیکن اس طرح سے ایک دم کافر مت بناؤ کسی کو. کسی کو نہیں حقیقت بغیر دیکھے بغیر سوچے کافر بنانا. کعبے کے امام کو مسلمان نہیں مانتے، کتنی غلط بات ہے. آج آپ کی میں نے وہ ویڈیو دیکھی، بڑا پیاری لگی بابا جان کے ساتھ میں جو ویڈیو کال پہ بڑا اچھی مدلل آپ نے خطاب کرا، ہاں بڑا اچھا لگا. اس ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو پورا دیکھا. اچھا ایک بات بتاؤ، کبھی آپ نے بریلی میں یا آس پاس پورے علاقے میں امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، ان میں سے کسی کے نام کا کبھی آپ نے جلسہ پورے بریلی میں یا آس پاس کہیں سنا؟ اس کا صرف ہمارے یہاں ہمارے پاس میں یہ بریلی کی جیسے گووندا پور، ہاں وہاں ٹوٹلی مداریہ سلسلے سے مرید ہیں. بس وہیں پہ ہوتا ہے ذکر اہل بیت. اور پرتاپور میں جو ہماری پیر زادے ہیں مرحومیہ جعفری مداری، وہ اب تو تو وہ نہیں. قطب ہاں مکنپور تھے، وہ ہاں ہاں اب تو پردہ کر گئے، وہیں بھی ان کا آستانہ بن گیا. پٹنا پور تھے، قطب بریلی تھے وہ. ہاں 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 اب وہیں پہ آستانہ ہے. ان تو کے بعد سمجھ لو کہ اتنا بڑا کوئی مناظر نہیں رہا. بس ہاں بس یہی بس اتنی ایریا میں ہوتا، ورنہ یہ لوگ کہیں نہ ہونے دیتے ہیں نہ کرتے ہیں. باقی جو یہ ذکر ہوتا ہے وہ تھوڑا ہلکے نواب گنج تحصیل لگتا ہے. دیکھو ایسے جب بریلی والوں پر تو احسان ان کا بھی. یہ مناظر اعظم ہند بالکل خطیب الہند حضرت مولانا مفتی انتخاب عالم قدیری صاحب، ہاں انتخاب عالم، ہاں وہ شان اہل سنت تھے، جان اہل سنت تھے. انتخاب ان حسین کا قدیم. کتنا بڑا احسان ہے، ان کو بھی نعوذ باللہ کافر تک کے دیتے تھے لوگ. ارے یہ وہی حساب ہے جو ان لوگوں کو زیادہ سمجھ گیا نا تو اس سے ان سے بچ گیا تو ان کو یہ فتوے لگا دیتے ہیں. گنڈے قسم کے لوگ ہیں. جبکہ ان کا احسان اتنا بڑا ہے کہ وہ اگر نہیں ہوتے تو نہ جانے کتنی جگہ بریلی ختم ہو جاتی. ختم اس ٹائم مردار ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے زندہ تھی. انہوں نے کرا. انہوں نے کرا، بعد میں ان پہ کفر کے فتوے لگا دیے. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا قاری، اتنے بڑے مفتی. میری تو ملاقات بھی تھی مراد آباد میں. اچھا اب تو خیر ان کے بیٹے ہیں. ان کے بیٹے بھی خطیب الہند ہیں، حضرت ہاں مولانا مفتی بالکل انتخاب قدیری صاحب. انتشاب حسین، ہاں انتشاب حسین ان جیسا مقرر اب کہاں ہے مراد آباد میں.
नहीं नहीं नहीं, जामे बहुत नईमिया में, माशाल्लाह। जामे नईमिया तक नहीं उन जैसा मुरक्कब है। बिल्कुल बिल्कुल। जामे नईमिया में ये है आलिम अमल है हजरत मुफ्ती अयूब साहब। हाँ वो बढ़िया है। जाने नईमिया है, जाने जामे नईमिया, और ये कह लो सानी सदरुल फाजिल है, सदरुल फाजिल हजरत के सानी। हजरत आप ऐसे ही काम करते रहे, बड़ा अच्छा लगा। पहले हम भी इसी तरह से ख्याल रखते थे कि यार ये देवबंद मसलक के जो मानने वाले हैं उनमें कुछ है, लेकिन आपको सुन के जो है बहुत अच्छा लगता है, मतलब दिल खुश हो जाता है। हम तो अहले सुन्नत वल जमात का प्रचार करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, हमारा मकसद ये, अगर कोई देवबंद से ताल्लुक रख रहा है और वो अहले सुन्नत को मतलब प्रमोट कर रहा है तो उससे अच्छी क्या बात है। देवबंद में कई किस्में हैं साहब, बहुत सारी। हाँ हाँ वही तो। उनमें भी अलग अलग किस्मों के लोग हैं, कोई औलिया कराम के मज़ारों पे भी जाते हैं, बहुत से नहीं भी जाते, सब तरह के लोग हैं। अरे हम लोग निजामुद्दीन होके आए हैं, लगभग कई साल हमने वहाँ अपना काम किया है, वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पे हमने खुद देखा है, वहाँ पे निजामुद्दीन दरगाह से बाहर मरकज बना हुआ है, मरकज के लोग काफी हमने आते जाते देखे हैं तब ये दरगाहों देखो पे। कुतुब इलाहाबाद शेखुल उलमा हजरत मौलाना मुफ्ती कमरुज़्ज़मा आज़मी साहब इलाहाबाद वाले, जी 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 हाँ, उन पे भी इन लोगों ने वो पत्थर लगा रखा है। नहीं, वो औलिया किराम के मानने वाले चिश्ती हाँ सिलसिले के हैं, बिल्कुल, हाँ 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 ठीक है, वो उन्होंने कुतुब बहुत है, सुना इस है मैंने। जमाने के कुतुब हैं। कमरुद्दीन खान। उन जैसे कोई पीर नहीं है अभी पहले देवबंद में, हम्म उनकी उम्र का नहीं है शायद। हम्म और एक और है हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहब, दाबिल हम्म सूरत में शेखुल अजीज मुहद्दिस कबीर है। हम्म। ये लोग भी हैं साहब, औलिया किराम के मानने वाले हैं इनमें भी। अब देखो इनमें भी तबलीग जमात में दो टुकड़े हो चुके हैं। खैर तबलीग वो तो जमात में खैर। दो टुकड़े हो गए, एक दिल्ली चल रही है, एक बम्बई से चल रही है, अच्छा और अच्छा दोनों एक दूसरे को भगाते हैं। अच्छा। कैसी बरेलवियों में भी है, दावत इस्लामी को भी का हजम करते हैं बरेली वाले। हाँ ये लोग तो, अरे इनमें फितने बहुत हैं हजरत। हेलो, कम से कम 72 जो फिरके होंगे ना, किस में होंगे बताओ आप? अरे इनके इनके निजी ये परिवार बताओ, के अंदर 72 इतने फिरके जो फरीके हैं होंगे वो किस में होंगे? बहुत ज्यादा, इसीलिए ये उन्होंने बताओ, दावत इस्लामी किस में है, सुन्नी दावत इस्लामी किस में सब है? लखनऊ में ही। और भी बहुत सारी बातें। और काफी है। सोसाइटी दावत इस्लामी एक और निकला है, दावत इस्लामी सुन्नी दावत इस्लामी से अहमदाबाद में एक नया फर्का निकला है। देखो ये हरी पगड़ी बांधते थे दावत इस्लामी वाले, वो सुन्नी दावत इस्लामी वाले सफेद बांधते थे। हाँ 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 तो जब इनमें ही आपस में फिरते हैं, और इलियास कादी ने अपना मिलाद शरीफ पढ़वाया, अपना मिलाद नामा पढ़वाया, हाँ इलियास कादी देखा। ने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया। जब तुम हाँ देवबंद देखा वालों की देखा। कमी देखते हो तो इसकी भी तो देखो, इसने अपने बाल को बाल मुबारक कह के बढ़वाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से बराबरी की इसने। हाँ ये हकीकत बात कितनी है। खतरनाक बात है कि यानी अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक से बराबरी कर दी है? अस्तगफुरुल्लाह। और इसने जो है मदीना शरीफ का मजाक बनाया, इंसान को मदीना कहा, इंसान को मदीना के बुलाना, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मीठे मीठे रसूल कहा। हाँ मीठे मीठे। तो दूसरी बात सुनो, अगर कोई कभी ऐसी बात आए तो कहना इलियास कादी की बीवी बहुत मीठी है, लड़की बहुत मीठी है, उसकी बहू मीठी, ये लोग नाराज हो जाएंगे दासान वाले। नहीं खैर, एक थे हमारे मिलने वाले, और उनसे इसमें ख्वाब ज्यादा लेते हैं रास्ता कि नहीं अल्लाह होता, के मैं वो रसूल 6-7 सल्लल्लाहु साल अलैहि से। वसल्लम खड़े हैं और इलियास कादी बैठा हुआ है। फैजान सुन्नत हाँ 31 में ये लिखा है कि ये किताब बारगाह इरशाद में मकबूल है। जब मकबूल है तो इस ख्वाब को कटवाया क्यों इसने कटवाया क्यों, ख्वाब को क्यों कटवाया? अरे ये और, सब देखो ये जी सफा किसको क्या। 27 में लिखा है कि जितने लोग लांडी के कब्रिस्तान जमात पाकिस्तान में, सबकी बख्शिश हो गई, और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। बताओ, हाँ ये इसके सब है। इज्तिमा में जो शरीक हो गया उसकी बख्शिश हो गई, और हाँ हाँ जिसको ये ऐसा ताजदार ही है। मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ उसकी बख्शिश नहीं हुई। ये सफा 27 में था, यही फैजान सुन्नत पुरानी वाली में, नई में से कटवा दिया इन लोगों ने। क्यों कटवाया? जब ये किताब बारगाह इरशाद मकबूल थी तो ख्वाब अच्छा क्यों कटवाया? हजरत, हजरत अभी की जो रिकॉर्डिंग में आपने बताया कि बाप का तर्जुमा अलग है, बेटे का तर्जुमा अलग है, इस पे बहुत मजा आया। फिर से घेरना उस मौलवी को। हाँ तो ये देखो, ये क्या कहते हैं वो फैजान तफसीर अलमशाह बरेली से ही छपी है, इमाम मदरसा एकेडमी से, हाँ 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 शाली नगर से। सफा 116 पे उन्होंने वही तर्जुमा किया है जो देवबंद वाले करते हैं, कि हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, तामाफ करेगा तेरे अगले पिछले गुना, लेकिन दिल में अकीदा सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, दिल में सबका ये अकीदा, बिल्कुल देवबंद वालों का भी सबका ही अकीदा। होता है हकीकत में, अभी नमाज भी हम उसी अकीदे से पढ़ रहे हैं, सब काम वही कर रहे हैं, और तो फिर देखो, बेवजह की बात है क्यों कर रहे हैं भाई। वैसे साहब तर्जुमा अगर आप पढ़ोगे तफसीर में पूरा टोटल वही मिलेगा जो देवबंद वाले करते हैं। जिस दिन तफसीर में आम हो गई ना इंडिया में, उस दिन ये मौलवी लोग भागे भागे फिरेंगे, पब्लिक हकीकत दौड़ा बात। रही कि यार तुमने हमें गुमराह किया। ये अल्लामा नकवी खान रहमतुल्लाह अलैह जो हालत के बाद इन्होंने तो वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले करते हैं। हाँ, हाँ हाँ वही तरफ जमा से। और भाई दालन फादा का तर्जुमा किया, जब आपको राह भूला पाया तो राह दी। हम्म सफा 124 जिल्द अव्वल,
تو صفحہ 173 میں لکھا جلد 2 میں کہ اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. تو یہ یہی دیکھ لو آپس میں ایک دوسرے کو کافر ایک کہتے ہیں. دوسرے کو، ہاں ارے یہ اپنے پریواروں میں کہتے ہیں ایک دوسرے کو. ارے میں بتاؤں آپ کو، قطب بریلی کون تھے معلوم ہے؟ ایک اور وہ پہلے جو ابھی انتقال ہوا ہے، شان اہل سنت رہبر شریعت حضرت اہل رسول سید ثقلین میاں صاحب، پیر ثقلین میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جی 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 وہ جی قطب بریلی تھے. جی 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 مفتی صالح صاحب سے پہلے وہ تھے قطب بریلی. جی جی جی. اگر کاش کے ان کے مرید لوگ اگر سچے مرید پکے مرید ہو جائیں گے تو ان کے نام سے جگہ جگہ دارالعلوم بنا دیں گے نا، تو پھر انشاءاللہ بہت مزہ آ جائے گا. نہیں وہ بڑھیا، مطلب بڑھیا پیرزادے تھے ان کی، مطلب بہت انہوں نے ہمیشہ تبلیغ، دین کی تبلیغ کے لیے ہی کام کرا. اب ان کی جگہ غازی ملت بیٹھے، غازی اہل سنت غازی ملت حضرت مولانا غازی صاحب، ہاں ہاں ان وہ کے بھی بھانجے بہت صاحب ہیں زبردست شاید. ہیں. اور ایک اور ہے مجاہد ملت، وہ بہت زبردست مجاہد ہیں، ان کے مرید ہیں ثقلین صاحب حضرت جناب ممتاز صاحب. ہاں وہ ان کے بھائی ہیں ممتاز میاں. ممتاز صاحب نہیں بھائی نہیں، ایک اور ہیں ممتاز صاحب، اچھا اچھا مرید ہیں پیر ثقلین میاں صاحب کے، بہت زبردست مجاہد ہیں، بہت زبردست مجاہد ہیں. اچھا اچھا اچھا. یہ سمجھ لو کہ کھلی ہوئی شمشیر ہے حضرت ممتاز ثقلینی صاحب ثقلینی. ہاں 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 تو وہ پیر ثقلین میاں صاحب نے کتنا بڑھیا کام کیا ہے بتاؤ. بہت بڑھیا، اتنے انہوں نے ہزاروں بہت سینکڑوں لڑکیوں کی شادی کرائی. ہر سال کراتے ہیں وہ تو. اور وہ امام ربانی مجد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے تھے. ہاں ہاں سلسلہ ہے، ہاں. تو بتاؤ کبھی بریلی میں امام ربانی کے نام سے جلسہ ہی نہیں ہوا، آج تک نہیں ہوا. نہیں ہوتا ہی نہیں. نہ کانپور میں ہوا، نہ لکھنؤ میں ہوا، نہ جے پور میں ہوا، نہ کوٹا میں ہوا، کہیں نہیں ہوا. کراتے ہی نہیں ہیں اور وہ نہ سوچتے کرنے کہ اگر دیتے. انہیں سب سے بڑا مجدد مان لیں گے تو انہیں کیسے منوائیں گے ہم، ہوں، جبکہ دنیا کے سب سے بڑے مجدد وہی ہیں، انہیں دیوبندی ہی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. ہوں. وہ دیکھو ہاں یہ قطب بمبئی سرتاج العلماء مفسر قرآن حضرت مولانا قاری ظہیر صاحب سرپرست اسلامی، وہ علماء کونسل میں بیٹھ گئے تھے دیوبند باد صاحب، تو ان پہ فتویٰ لگا دیے کہ گمراہ کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. ارے یہ لوگ ان کا یہی سسٹم ہے، قطعی آپ چنتے نہ رہے اور آپ اپنا کام کرتے رہے، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر اچھا یہ دے. بتاؤ امام مہدی علیہ السلام کہاں پیدا ہوں گے؟ امام مہدی علیہ السلام کیا کہاں بریلی پیدا میں ہوں؟ ہوں گے، پیلی بھیت میں ہوں گے، نہیں مالیگاؤں نہیں میں نہیں ہوں گے؟ وہیں تو نہیں پیدا نہیں ہوں گے نا. نہیں نہیں. اب یہ کہتے ہیں وہاں کے لوگ مسلمان نہیں مانتے، وہیں امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے. چندہ وہیں سے لے کے آتے ہیں. اب بتاؤ اصلی سید وہاں بھی تو ہے نا مکہ شریف مدینہ شریف میں، کہ سب پیلی بالکل ہے. بھیت میں آ گئے نہیں یا نہیں نہیں یہاں آ گئے مالیگاؤں میں؟ نہیں نہیں، وہیں بھی ہیں، پریوار ہے ان کا. ارے پریوار تو یہ مالیگاؤں والے ڈرتے کیوں یار اتنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا نہیں ڈرنا چاہیے مالیگاؤں والوں کو، بلگرام والوں کو. بھائی کھلے جو حق بات ہے وہ کہو کہ ہم دیوبند نہ بریلی، ہم تو اہل سنت والجماعت سے، یہ کہتے ہیں بس ختم بات. آ رہے ہیں حضرت، جیسے اب آپ ہیں قاری احمد حسن ہیں، ہلکے ہلکے یہ نکل کے آ رہے ہیں تھوڑا وہ انشاءاللہ. کیا ہے قاری احمد حسن صاحب کو اتنا سمجھا دو کہ تھوڑا صحابہ کرام کے بارے میں چھینٹے کسی ڈالا کر دیتے ہیں. ایسا ہے نا، وہ جو ہے کھل کر بول جاتے ہیں، ارے دیکھو نہیں کھل وہ کے. نہیں، اتنا نہیں ہاں بولنا چاہیے. دیکھو نہیں صحابہ نہیں، ہاں کرام بات کو، حقیقت ہے، نہیں کہنا صحابہ کرام چاہیے. کو ماننا تو فرض ہے، ضروری ہے، بالکل بالکل. کیونکہ حضور کا حکم ہے اصحابی کا نجوم بیجی میں اقتدے تم احتدے تم، میرے صحابہ ستاروں کی مان لیں تم میرے جس کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پاؤں گے. اور اہل بیت کے بارے میں قرآن میں حکم ہے. اب ایسا ہے نا، قاری احمد صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی تھی ایک مرتبہ، تو ہم نے ان سے کہا تھا، تو بولے دیکھیے ہم وہی بات کرتے ہیں جو حق ہے، اور مسئلہ یہ آپ ہمیں اتنا مجبور مت کرو ہم کسی کے بارے میں ہم بتائیں. ہاں ہاں آپ اپنے کام کی بات پوچھو کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے کا اس کیا حل ہونا چاہیے، تو ہم وہ سمجھائیں گے. اب آپ ہم سے کہہ رہے ہو کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، ان کے بارے میں، تو بھائی جو سچ ہے ہم تو وہ دکھا رہے ہیں، دیکھو مومن دکھا رہے ہیں. یہ جو آیت تفسیر ہے نا 22 پارے کے دوسرے تیسرے نمبر کی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم جی جی الرجس جی البیت، ہاں. اس کا ترجمہ تھانوی صاحب کا یہ ہے کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں تھانوی صاحب. ہاں ہاں، اور یہی فاضل ترجمہ زیادہ پڑھا جاتا ہے. فاضل بریلوی نے کیا کہ اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. فاضل بریلوی کا یہ کہ ہر آلودگی کو دور کر دے، یہ تو ناپاکی مانتے ہیں، تھانوی صاحب ناپاکی یہ نہیں مانتے ہیں، ہاں نہیں مانتے، ہاں زیادہ تر تھانوی صاحب کا ہی پڑھا جاتا ہے. تھانوی صاحب کا ترجمہ دیکھ لو، ان کا دیکھ لو، ہوں. زمین آسمان کا فرق ہے. چلو ہم مانتے ہیں کہیں کہیں فاضل بریلوی کا بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کہیں انہوں نے بھی بہت اچھا کیا. ہم مانتے ہیں جہاں پہ جہاں ان کا بہتر ہے ان کا مان لو، جہاں ان کا بہتر ہے ان کا مان لو، قوم کو لڑوا کیوں نہ ہوگا. لڑوانے کا کام نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھو دنیا کے سب سے بڑے مقرر کون ہے؟ سلطان المجاہدین حضرت مولانا وہ کیا ہے طاہر القاضی صاحب، شیخ الاسلام جی ماشاء اللہ، ہاں. شیخ الاسلام ہے. شیخ الاسلام. اور ایک شیخ الاسلام کچھوچے والے حضرت پیر مدنی میاں صاحب، ایک شیخ الاسلام یہ ہے، ایک شیخ الاسلام وہ ہے. اور ایک شیخ الاسلام دیوبند میں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب.
جی جی تو دیکھو 4 شیخ الاسلام تھے. ایک شیخ الاسلام اور تھے انڈیا میں جن کا انتقال ہو گیا، ارشد مدنی صاحب کے والد حضرت شیخ العرب العجم شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی صاحب. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوب جزائے خیر دے. اور سنو، مکن پور والے ہیں کٹر سنی، جی وہ جی، ڈرتے نہیں. مکن پور والوں میں ایک خاص بات ہے، نہیں بات حقیقت ہے. مفتی اعظم مکن پور مفتی اسرافیل صاحب ہیں، وہ اکیلے ہی کافی ہیں. اور نہیں یہ بالکل. قطبے جو تھے مکن پور، قطب پٹکا پور، قطب بریلی، حضرت مولانا مرغوب عالم صاحب، یہ تو امام المناظرین. جی بالکل، انہوں نے مرغوب اجمیر عالم شریف میں ذات 25 مدار. سال کی عمر میں مناظرہ کرا، 25 سال کی عمر تھی قریب. جی ہاں جی، بیت النور اجمیر شریف میں. ارے صاحب ان کی عمر اگر اور ہوتی ہے دیتا تو اور بڑا کام کر جاتے ہو. وہ تو اپنی کہہ گئے تھے، میں جب تک مجھے اللہ تعالیٰ کے یہاں سے بلا بن جائے، جب تک میں اس کا قلعہ نہیں گرا دوں گا. قلعہ گر چکا ہے، آپ لوگ جیسے مجاہد کھڑے ہیں اور یہاں لوگ بیدار ہو رہے ہیں. اب دیکھو آپ، یہ خان وادے میں بھی آپس میں ٹکڑے ہیں. سب ٹکڑے ہیں. ابھی بھی نوٹیفیکیشن آیا یہ جامعہ شاید. نوریہ والا اتاری ہو گیا، پکا اتاری ہو ہاں چکا ہے. بالکل. جو ہاں. جامعہ نوریہ چلاتا ہے وہ کٹر الیاس قادری کا مرید ہو چکا ہے. اتاری ہو چکا ہے. ہاں پیسہ چاہیے، لوگ اب پیسہ جب آنا تم چاہیے کہیں گستاخی سے کی آئے. بات کرتے ہو تو اس کی گستاخی کیوں نہیں دیکھتے؟ جس نے اپنے بال کو بال مبارک کے بڑھوایا، سلام کا بالکل اس نے سراسر مذاق بنایا، گستاخی. آلو بینگن ٹماٹر کی سبزی بنا کر سلام کہنا، چائے کی کتیلی ہاتھ میں اٹھا کر سلام کہنا، تربوز شربت اٹھا کر سلام کہنا. جب تم گستاخی کی بات کرتے ہو تو اس الیاس قادری گستاخی کیوں نظر نہیں آتی؟ حضرت کسی دن اس مسئلے پہ بھی، اور جیسے آپ کسی سے ذکر بات کریں کہ یہ جو سلام پڑھتے ہیں، وہ جو اپنا والا ان کا ہے پرسنلی، اس میں درود ایک بار بھی نہیں پڑھتے ہیں اور لاکھوں درودوں کا مطلب دیکھو ذکر کر دیتے ہیں. سلام اللہ نے فرمایا نبی پر بھیجو. نبی پر بھیجو سلام، ایک مکن پور میں درود. ہم نے پڑھا سلام مکن پور کے عرس میں آیا، پھر نبی پر سلام ہوتا ہے. ہاں بالکل. ہاں. بس نبی کو بھیجو. اور بعد میں وہ ایک دو کڑی مدار صاحب کی شان میں کہتے ہیں، باقی تو نبی پر ہی بھیجتے ہیں وہ لوگ. بالکل لاسٹ میں اپنے ملا دیتے ہیں ان کو. وہ تو مدار صاحب کا مرتبہ بھی تو بہت بلند و بالا ہے نا. بالکل بھائی، اہل بیت میں بہت وہ تو خاص ہیں. قطب المدار ہے صاحب، پوری دنیا میں ان کا نام ہے. بات تھوڑی ہے. بالکل شیخ المشائخ ہیں شیخ بدی الدین قطب المدار مکن پوری بالکل حق رحمۃ بات. اللہ علیہ، جن کا ذکر سب سنابل میں بھی ہے. حضرت شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی رحمۃ اللہ کیا ہے. بے شک. وہ مدار صاحب کا یہ فیض ہے کہ ان کے ماننے والے کہیں ڈرتے نہیں ہیں، یہ سب سے اچھی بات ہے. ماشاء اللہ اور سبحان امام اللہ. اہل سنت ایک اور تھے مرجع العلماء قطب بدائم حضرت مولانا شیخ اسید الحق بدائمی رحمۃ اللہ، جی شہید الحق. وہ امام اہل سنت اس دور کے. جی اگر وہ ہوتے تو ہم لوگ سب لوگ پھر ان کے پاس جاتے مسائل حل کرنے. وہ دنیا کے سب سے بڑے عالموں میں آتے اس وقت، جی حضرت مولانا شیخ اسید الحق بدائمی رحمۃ اللہ علیہ. اور دیکھو یہ مالے شریف والے بھی بہتر لوگ ہیں، لیکن اب کیا کریں کہ یہ بدلی والے دباؤ دیتے ہیں نا تو مجبور ہو جاتے ہیں وہ لوگ، ورنہ مالے شریف کے پیر لوگ بہت اچھے ہیں. نہیں دیکھو، سید زیادہ جو ہوتے ہیں حضرت وہ دیکھو سیدھے ہی سید ہوتے ہے، ہیں. اصلی سید ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بالکل. لیکن اب ان کو بھی چاہیے کہ اتنے گن نہ گائیں، سیدھے سیدھے کہیں گے نام بریلی والے ہیں، نام دیوبند، ہم تو سیدھے سچے مسلمان ہیں. بس اور آج کے بعد ہم نہ مسلک کا نام لیں گے 5ویں مسلک کا، یہ 5واں نیا مسلک بنایا ہے، اس سے ہم بائی بس کاٹ کرتے ماشاء ہیں. اللہ ماشاء تو میں اللہ کہہ حضرت رہا آپ ہی ہوں، چوڑی ٹائٹ کرتے رہو گے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے ان نہیں میں کی. کہہ رہا ہوں جیسے مالے والوں نے اعلان کر دیا نا تو ہم ان کی جوتیاں سر پہ نہ رکھیں گے، تو جوتیاں تو اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کہنے پر بالکل صاحب جی بالکل آپ نے بالکل اتنا بڑا اعلان بالکل. کیا ہاں کہ پوری دنیا میں اس سے انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. بالکل. جیسے ارے سید ستر میں حیدر میں تو کر رہے نا، ایسے یہ کر رہے اعلان. ہاں حقیقت بات. اچھا بیچارے مالے والے یہ بلگرام والے ڈرتے بہت ہیں سید لوگ. ایسا نا وہ بلگرام دیکھو والوں کی فرشتے کو سیٹنگ لنگڑا ہی چلتی بتایا رہتی ہے. جس نے محمد رضا مراد آبادی، اس کو خلافت دینا کون سی، یہ کہاں کا اصول ہے صاحب؟ یہ بلگرام والے جو خلافت دے رہے ہیں. ارے اور حضرت ان اس کا نے یہ کہا تمام سید قیامت میں اللہ کو ڈھونڈیں گے. یہ کون ہے؟ محمد رضا نے کہا تھا. ہاں یہ مراد آباد والا ہے. تو یہ گستاخی نہیں دکھتی ان کو؟ وہ کہہ رہا کہ سارے سید قیامت میں اللہ کو ڈھونڈیں گے. اتنی بڑی گستاخی دی. گستاخی. بتاؤ کہ امام حسین اللہ کو ڈھونڈیں گے؟ امام حسین اسلام اللہ کو نہیں ڈھونڈیں گے؟ ارے جناب وہاں کتنے ان کے جیسے ہوں گے. وہ تو جنت کے نوجوانوں کو سردار ہیں امام حسن علیہ السلام، امام حسین السلام. اور اہل فرشتے کو جنت. لنگڑا ہاں بتایا اہل اور اس نے یہ جوانان کہا کے. کہ جو بھی جس چیز کو دیوبند والا ہاتھ لگا لے، یہ منہ لگا لے، اس کو پھینک دو. تو بھائی حجر اسود کو کیا کیا جائے پھر؟ تو یہ بریلی والے نہیں چوبیں گے کہ حجر اسود کو؟ ارے حضرت ان لوگوں نے جو ہے وہ بدنامنی پھیلا لی. اگر ان کی باتیں ان کے اچھا یہ سامنے رکھی بتاؤ جائیں. کوئی بھی بریلی مرے یا مکن پور سے مریض والا مرے، مکہ شریف مدینہ میں نماز جنازہ کون پڑھاتا ہے؟ سب وہیں کے امام پڑھاتے تو ہیں. پھر یہ لوگوں کو چاہیے کہ انڈیا گورنمنٹ سے سمجھوتا کر کے جائیں کہ صاحب ہمارا بریلوی مرے گا تو آپ وہاں کی حکومت سے کہو کہ یہاں کا امام نماز پڑھا گا بریلوی جنازے. حضرت یہ بہت پہلے کی بات ہے. ہم لوگ تو شاید
छोटे ही होंगे, पैदाइश वो हुई सारा होगी। इनके जो बड़े गए थे पानी वहां दे पे रौला जमाया था इन्होंने अपनी की हम इनके पीछे जमात नहीं करेंगे। शायद ये सन 82 की या सन 80 की बात है। अल के तो खलीफा तुम्हारा 40 साल ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह अलैह 40 साल गुजारे, किसके पीछे नमाज पढ़ते थे? जुमा नहीं पढ़ते थे 40 साल तक। अरे भाई सब या लोगों तो का ये ये साबित करें 40 साल उन्होंने जुमा नहीं पढ़ा, और पढ़ा तो किसके पीछे पढ़ा वो बता, नाम मुझे बता, मैं कंफर्म करूं। सही है, लगे रहो हजरत, लगे अरे रहो। जामे अजहर में किसके पीछे नमाज पढ़ते हैं? जामे अजहर के इमाम का नाम बता, नहीं पढ़ते तो क्यों नहीं पढ़ते? जुमा छोड़ते, फिर 3 साल जुमा छोड़ते तो क्या हुक्म है तुम्हारा? बिल्कुल लगे रहो, अल्लाह खूब खैर जामे करे। अजहर वालों के न दाढ़ी है, न मूछे, न वो पैंट बुशर्ट, वो पैंट बुशर्ट पहनते, कुर्ता पजामा भी नहीं पहनते, मजा के पढ़ते हैं छुप छुपा के। वो सब के सब 99% उसी तर्ज के हैं जिस तर्ज के देवबंदी नकवी लोग हैं। हाँ हकीकत बात है। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। आप तो कट्टा मुरीद बने रहो, साहबा की शान में कभी गुस्ताखी मत करना, नहीं, अस्तगफिरुल्लाह क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह। अहले बैत साहबा का दामन दोनों को थामना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हक बात है। अब खुतबे मालरा खुतबे बम्बई हजरत मौलाना सैयद हसन मियां साहब रहमतुल्लाह ने कहा, एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नादा है। उन्होंने कहा था एक एक सहाबी पर फिरदौस भी नादा है, सिद्दीक उमर उस्मा कर्रार का क्या कहिए। सुभान ये पूरी नाज शरीफ में बाद में सुना था, अभी खाना खाया था। नहीं मैंने सुनी है ये। बिल्कुल आप खाना खाएं इससे। हाँ मैं नहीं तो सुना देता, अभी तरन्नुम में सुना तो मजा आ जाता आपको। नहीं मैंने सुनी है। अल्लाह तो ताला देखो आपको वो भी खूब लास्ट में हौसला बिल्कुल दे। वो हो गए थे, स्टिक हो गए थे, बहुत वो हो गए थे जिन बातों को ये नहीं मानते थे, जो बरेली वाले कर रहे हैं ना, ये इन बातों से खिलाफ हो गए थे। और उनके बेटे थे सुल्तान मुजाहिदीन हज़रत सैयद सत्यन हज़रत मियां साहब। जी आप तो उनको बुला के जलसे कराएं, सैयद सत्यन हज़रत मियां साहब। आते हैं वो यहाँ पे 10 मुहर्रमों में भी आना होता है उनका बाकायदा जो और आप मजलिस इमाम होती ज़ैनुल है। आबिदीन से इमाम हसन अस्करी तक सबके नाम के जलसे कराएं तो लोगों की आंखें खुल जाएंगी। आज तक बरेली वालों ने, कानपुर वालों ने, लखनऊ वालों ने, मारर वालों ने, बिलग्राम वालों ने और मसौली वालों ने ये जलसे क्यों नहीं कराए? वो मसौली वाले जो उचक उचक के कहते हैं मुझे हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, मुझे अलाहत पर नाज है, मुझे मुफ्ती अल हिंद पर नाज है, और हजरत अली का नाम खाली इतना लेते हैं हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं। और अपने मौलवी का नाम लेते हैं तो हुजूर कह रहे हैं और अस्तगफिरुल्लाह आला क्या हज़रत क्या कह रहे हैं और लगाते हैं। सैयदना कह रहे हैं, सैयदना मुहद्दिस कबीर पर नाज है, और हजरत अली के नाम के आगे खाली इतना कह रहे हैं हजरत अली, हजरत और बस ये भी कह रहे हैं हजरत मुझे उनके जुब्बे पर नाज नहीं, मुझे मुहद्दिस कबीर पर नाज है। वो सुना मुहद्दिस है तो। कबीर जिसे मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा लगाया, नसीम मिलत उड़ीसा वालों पर कुफ्र का फतवा लगाया, सरताजुल उलमा बम्बई कारी रहीस साहब के ऊपर गुमराहियत का फतवा लगाया, ऐसे शख्स पर नाज कर रहा है और हजरत अली के जुब्बे पर नाज नहीं कर रहा है। अरे हमें तो हजरत अली के जुब्बे की तो बात बहुत बड़ी बात है। हजरत अली के जूते मुबारक का अगर एक धागा भी मिल जाए तो हम सर पे रखने को तैयार हैं। बिल्कुल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी कैसे बताओ, कैसे कहाँ से इनके पास सनद है, क्या है जो कह रहा है कि हमें इन पर नाज नहीं है? कहाँ से तुम्हारे पास जो आया सनद दिखाओ तुम पहले, और फिर ऐसा बोलने का तुम्हें किसने इख्तियार दिया इस तरह की बातें बोलो तुम? ये गुंडे किस्म के लोग हैं। नहीं फिर ये बताओ, फिर कल को ये भी बोल सकते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुब्बे शरीफ पर भी नाज नहीं, नऊजुबिल्लाह है। हाँ कुछ भी हो जब ये सकता है। हजरत अली तक को बोल सकते हैं तो फिर और आगे तो और बोल सकते हैं। हम्म, हाँ बस बताइए आप, नहीं हजरत बिल्कुल अली सही। का मकाम कम थोड़ी है साहब, 4000 हदीसों में उनकी फजीलत है, 4000 हदीसों में कम बेश। जी, और हुजूर का फरमाने अना मदीनतुल इल्म वाली बाबू, हमें इल्म का शरू, हजरत अली उसका दरवाजा है। बिल्कुल पूरी दुनिया का इल्म एक तरफ, पूरी दुनिया के इल्म, और अकेले हजरत अली का इल्म एक तरफ, समझ लो। एक तो जब बिल्कुल इमाम बाकर के इल्म देखे इमाम आदम हैरान हो गए थे कि अगर मैं 2 साल इमाम बाकर या इमाम जाफर की खिदमत में न रहा होता तो मैं बर्बाद हो जाता। जब उनके बेटों का इल्म का आलम है जो पोते में आते, पड़ पोते में, हाँ पर तो पोते फिर में समझ लो फिर हजरत अली के इल्म का कौन मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल ये आज तक इमाम आदम इमाम बाकर का इल्म नहीं बताते, न इमाम जाफर का बताते, न इमाम मूसा काजिम का बताते, न इमाम अली रजा का बताते, न इमाम तकी का बताते, इनका नाम भी नहीं बताते लोग। नहीं। अगर इनका बताएंगे तो फिर इन्हें कौन पूछेगा? सवाल ये है। वो आप फिर समझ अपने गए, आप को अंदर पूछवाना है से ना। राज यही है जो आपने बता दिया ना, इन्हें कौन हाँ पूछेगा? वो इन्हें ये प्लानिंग है पूरी दुनिया में कि हमें आटे में नमक इन बुजुर्गों का नाम लेना है और ज्यादातर इन्हीं का करना है, 90%, 95%। ये बहुत बड़ी बिल्कुल प्लानिंग है, और ये प्लानिंग अब पब्लिक पकड़ लेगी, कह देगी बस रहने दो, जाओ अपना काम करो। इमाम बाकर का तूने आज तक जिक्र नहीं सुना, न इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सुना, न इमाम जाफर का सुनाया, न तूने इमाम मूसा काजिम का सुना, न तूने सिद्दीक अकबर का सुना, न तूने फारूक आजम का सुनाया, न तूने खालिद बिन वलीद का सुनाया, न तूने हजरत अबू हुरैरा के बारे में कभी सुनाया। बंद करवा देंगे, देखना जलसे कुछ दिन बाद लोग मना कर देंगे, बंद करो ये सब बातें फालतू की। अरे देखना हम चाहे कभी ऐसा होने वाला है, अब लोग माइक छीन लेंगे इंशाल्लाह। वक्त आ रहा है, दौर आ रहा नहीं है वक्त आ गया, माइक छीनेंगे इंशाल्लाह। क्योंकि तूने दौर आ सिद्दीक अकबर की शान नहीं सुनाई, तूने खालिद बिन वलीद की शान नहीं सुनाई, तूने हजरत अबू हुरैरा की नहीं सुनाई, तूने उस्मान गनी की नहीं सुनाई, तूने इमाम बाकर की नहीं सुनाई। तो ये सब बातें तू कर रहा है रात दिन, 2400 साल हो गए तुझे यही करते हुए हैं।
बिल्कुल। तो ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन अंसारी। मोहम्मद यासीन अंसारी साहब, माशाल्लाह। ठीक है, मैं डलवा दूं चैनल पे आपकी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जैसे अब जरूरी नहीं है, अपनी मुलाकात होती रहेगी। नहीं, इसको डलवा दें, अच्छा है, लोग सुनेंगे, फायदा होगा इंशाल्लाह। मर्जी है आपकी। नहीं, कोई इसमें आपने तो नहीं कि मैंने कहा सब, वो नहीं तो नहीं, अच्छा है, फायदा होगा, दिमाग खुलता है लोगों का। ठीक हाँ है, नहीं, बिल्कुल बेदारी होना चाहिए। बस बेदारी आती है इसे सुन के। ठीक है, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। बस।